رہا ہے اے اللہ جو ماہ رمضان المبارک پائے اور اس میں عبادت کر کے محنت کر کے اپنی بخشش نہ کروا لے تو اس کو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ اس وقت میرے آقا نے آمین فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جمع الجمامع کی روایت ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی روزانہ 10 لاکھ بندے کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، ان کی مغفرت کرتا ہے۔ کن لوگوں کو؟ اللہ اکبر، جن پر جہنم کا عذاب واجب ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، یہ 10 لاکھ لوگ۔ اور پھر فرمایا افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے 60,000 بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور جب جمعہ کا دن آتا ہے ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور جب جمعہ کی آخری گھڑی آتی ہے ماہ رمضان شریف کے اندر تو 24 گھنٹے میں جتنوں کو بخشا گیا ہے ان کی تعداد کے برابر اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے، آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی طرح سے یاد رکھیں، بہت دھیان سے سنیں، میں بہت دیر گفتگو نہیں کروں گا، علامہ صدیق صاحب تشریف لائیں گے، میں رخصت ہو جاؤں گا، لیکن بہت تھوڑے وقت کے لیے میں حاضر ہوں۔ آپ توجہ فرمائیں، دھیان فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے اور اس کی کسی نعمت کا جواب نہیں ہے، اس کی ہر نعمت بے مثال ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں نسیم سحر کو، نسیم سحر یہ وہ عظیم نعمت ہے جو اللہ اکبر انسان کی صحت کے لیے بے پناہ ضروری ہے۔ شفق کا جمال ہو، افق کی سرخی ہو، بادلوں کا سائبان ہو، زمین کا سبزہ زار ہو، اسی طریقے سے باغ ہو، بہار ہو، ہر نعمت بے مثال ہے۔ آنکھیں اس نے عطا کی ہے، کان اس نے عطا کیا ہے، زبان اس نے عطا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اچھے ذائقے کے لیے جو ہے منہ کے اندر لعاب عطا کیا ہے، اسی طریقے سے چلنے کے لیے پیر عطا کیا ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا کیا ہے۔ ہر نعمت بے مثال ہے، مگر یاد رکھنا سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں جو سب سے بڑی نعمت ملے گی اسے مغفرت کہتے ہیں۔ اور یاد رکھنا مغفرت جو ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے۔ اس وقت تو پوری دنیا کے اندر 250 کروڑ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، یا 200 کروڑ کی تعداد بھی ہو سکتی ہے، مگر کون جنتی ہے اس کا حتمی طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، کون جہنمی ہے اس کا حتمی طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ایک بات یاد رکھنا، برا نہیں ماننا، اس میں بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو زمین پہ بیٹھے ہیں وہ بخشے جائیں گے، اس میں بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو منبر پہ بیٹھے وہ بخشے نہ جائیں، اس لیے کہ بخشش بخشش ہے، مغفرت مغفرت ہے۔ قرآن کہتا ہے فَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہیں گے بخشیں گے، اور کہا جاتا ہے وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، اگر چاہا جائے گا تو نبی کے بیٹے کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اگر چاہا جائے گا تو اصحاب کہف کی دہلیز پہ بیٹھنے والے کتے کو بھی جنت عطا کی جائے گی۔ اس لیے یاد رکھو اللہ نے روزی کا اعلان، روزی کا وعدہ سب کے لیے کیا ہے، دوستوں کو بھی روزی دیں گے، دشمن کو بھی دیں گے، اللہ اکبر، باغی کو بھی دیں گے، وفادار کو بھی دیں گے، ابو بکر کو بھی دیں گے، ابو جہل کو بھی دیں گے، فرعون کو بھی دیں گے، موسیٰ کو بھی دیں گے، ابراہیم کو بھی دیں گے، نمرود کو بھی دیں گے، روزی سب کو دی جائے گی۔ معاذ اللہ جو خدا کو گالیاں دیتے ہیں، میرا اللہ کیسا رزاق ہے، کیسا کریم ہے، سبحان اللہ، جو خدا کو گالیاں دیتے ہیں، جو خدا کے وجود کو نہیں مانتے، اللہ انہیں بھی روزی عطا کرتا ہے۔ میں تو یہاں سوچتا ہوں یا اللہ جب تجھ سے ملاقات ہوگی تو کیسا مزہ آئے گا، جب تو نے محمد الرسول اللہ جیسے کریم کو پیدا کیا ہے، تیرا پیدا کیا ہوا کریم ایسا ہے تو پیدا کرنے والے تیرے کرم کا عالم کیا ہوگا، اندازہ تو فرمائے اس کے کرم کا کیا ٹھکانہ ہے۔ تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پر آئے تو نوازنے زمانے۔ اللہ
اللہ کے بندو سنو، روزی سب کو دیتا ہے، ہر ایک کو عطا کرتا ہے، چوٹیوں کو بھی روزی دیتا ہے، سمندر کی تہ میں مچھلیوں کو بھی روزی دیتا ہے، وہ ہر ایک کو روزی عطا کرتا ہے۔ مگر یہ بھی سن لو، جس روزی کا وعدہ سب سے کیا ہے مگر مغفرت کا وعدہ کسی سے نہیں کیا ہے، اللہ اکبر، وہ چند خوش نصیب ہے جن کو انگلیوں کے پوروں پہ شمار کر سکتے ہو، انہی لوگوں سے، چند لوگوں سے مغفرت کا وعدہ ہے۔ اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے تاکہ تمہیں مغفرت کی اہمیت سمجھ میں آئے، بخشش کی اہمیت سمجھ میں آئے۔ سن لو میرے بھائیوں، جن کو مغفرت عطا کر دی گئی اس کو جنت عطا کر دی گئی، اسی لیے ہر مرنے والے کے لیے ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں، مرنے والے کے لیے ایک ہی دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے مغفرت کتنی بڑی چیز ہے؟ اللہ کے رسول جو شافعی یوم النشور ہے، جن کے سر پر تاج شفاعت سجایا گیا ہے، جن کے اشارے ابرو سے ہم جیسے کروڑوں بخشے جائیں گے، میرے امام کہتے ہیں ایک میں کیا، میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارہ تیرا، دل بس خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے، بلہ ہلکا صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ اللہ کے بندو سن لو، اللہ اپنے محبوب سے جس کے اشارے ابرو پر لوگوں کو بخشا جائے گا، ہر ایک مصطفیٰ جان رحمت کی طرف دیکھ رہا ہوگا، حتیٰ کہ خلیل اللہ کو بھی، کلیم اللہ کو بھی، کلمت اللہ کو بھی مصطفیٰ جان رحمت کی حاجت ہوگی۔ میرے امام کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، مجھے بتاؤ سب ان سے جنت پائیں گے، سب کی رسائی ان تک ہوگی، ان کی رسائی خدا تک ہے، اس کے باوجود بھی مغفرت کی اہمیت بتانے کے لیے قدرت اپنے محبوب سے کہتی قل، آپ کہیے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ محبوب سے کہلوایا جا رہا ہے حبیب تم یہ دعا کرو، رب اغفر، اللہ مجھے بخش، میری مغفرت فرما۔ حالانکہ حضور کے ساتھ اللہ نے بخشش کا وعدہ کیا، ان کے صدقے میں ان کے اگلے پچھلے بخشے جائیں گے۔ ارے وہ میں کہتا ہوں وہ اشارہ کر دیں، ان کے اشارے ابرو پر ہم جیسے کروڑوں بے حساب جنت میں چلے جائیں۔ مگر مسلمانوں مغفرت کی اہمیت کو سمجھو، محبوب سے کہلوایا جا رہا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پہ رحم فرما، اور تو بے شک سب سے بڑھ کر رحم کرنے والوں میں رحم کرنے والا ہے۔ یہ مغفرت ہے، مغفرت کے لیے کوشش کرو، اس دنیا میں آئے ہو بخشش کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے، اور دنیا سے جانے سے پہلے مغفرت کا پروانہ حاصل کر لو۔ مغفرت اتنی آسان نہیں جتنا جلسوں کے ناظموں نے آسان کر دیا، اور مغفرت اتنی مشکل نہیں جتنا تبلیغی جماعت کے لوگوں نے مشکل کر دیا۔ دونوں کے درمیان ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ مغفرت کا آسان ذریعہ کیا ہے، اسی پہ گفتگو کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف لے جا رہے ہیں، غور سے سننا، اسی ایک روایت پہ میری بات پوری ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے منبر پہ تشریف لے جا رہے ہیں، پہلے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسرے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسرے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کو جب آمین کہتے ہوئے صحابہ نے سنا حیران ہو گئے، مگر وہ جانتے تھے کہ جو حضور دیکھتے ہیں وہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ مکمل فرمایا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، حضور یہ بتائیں کہ آپ نے 3 مرتبہ الگ الگ زینے پر آمین کیوں فرمایا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی میرے پاس منبر پر چڑھتے ہوئے سید الملائکہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر ہوئے تھے، اور انہوں نے 3 دعائیں کی، تو میں نے تینوں دعاؤں کو جو ہے وہ ان
کی دعا پر آمین کہا. میں نے جب پہلے زینے پہ قدم رکھا تو دعا کی, دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو دعا کی, تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو دعا کی. اب آئیے میں آپ کے سامنے ترتیب کو ملحوظ نہ رکھتے ہوئے بطور مفہوم جو ہے اس دعا کا خلاصہ پیش کرتا ہوں. انہوں نے عرض کی اللہ جو ماہ رمضان شریف پائے اور پانے کے بعد اس میں عبادت کر کے اپنی بخشش نہ کروا لے, اپنی مغفرت نہ کروا لے, تو اس کو اپنی رحمت سے دور فرما دے. پتہ چلا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم منبر پہ جا رہے ہیں. یوں تو ہم جب منبر پہ جاتے ایک عام امام منبر پہ جاتا ہے اس وقت تو دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے, مگر امام الانبیاء منبر پہ جا رہے ہیں, آبروئے منبر پہ جا رہے ہیں, آبروئے منبر پہ تشریف لے جا رہے ہیں. اللہ اکبر, جان ایمان منبر پہ تشریف لے جا رہے ہیں. ہر منبر کی آبرو جس کے قدم ناز سے وابستہ ہیں وہ منبر پہ تشریف لے جا رہے ہیں. سید الایام ہے, جمعہ دنوں کا سردار ہے, وقتوں کا سردار ہے, اماموں کا سردار ہے, فرشتوں کا سردار ہے. فرشتوں کا سردار دعا کر رہا ہے, اے اللہ جو ماہ رمضان المبارک پائے اور اس میں عبادت کر کے محنت کر کے اپنی بخشش نہ کروا لے تو اس کو اپنی رحمت سے دور فرما دے. اس وقت میرے آقا نے آمین فرمایا. اب میں آگے بڑھنے سے پہلے عرض کروں گا چند دنوں کے بعد وہ موسم بہار آنے والا ہے جس کو ماہ رمضان شریف کہتے ہیں. آج کل ہمارے نوجوان جلسوں میں آتے تو ہیں مگر عبادت کی طرف توجہ نہیں ہے. میرے بھائیوں ماہ رمضان المبارک آنے والا ہے, عبادتوں کا مہینہ آنے والا ہے, معاصات کا مہینہ آنے والا ہے, جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے, جس کا دوسرا عشرہ مغفرت ہے, جس کا تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں رمضان المبارک کو؟ رمضان شریف میں اپنی زبان میں کہوں ہول سیل میں مغفرت ہوتی ہے, ہول سیل میں بخشش ہوتی ہے, یعنی کہ اتنی بڑی تعداد میں مغفرت ہوتی ہے کہ کوئی مومن بچتا نہیں ہے. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں جب ماہ رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ رحمت کی ہوا چلاتا ہے, رحمت کی ہوا چلتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنے بندوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے. جس پر رحمت کی نظر پڑ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے, اس کی بخشش فرما دیتا ہے. میرے بھائیوں اللہ اکبر, سردیوں کے آنے سے پہلے سردیوں کا انتظام کرنے والوں, گرمیوں سے آنے سے پہلے گرمیوں کا انتظام کرنے والوں, بارش کے آنے سے پہلے بارش کا انتظام کرنے والوں, موسم بہار عبادت کا آ رہا ہے اس سے پہلے اپنی مغفرت کا انتظام کر لو اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو مولا تو جسے پہلی شب میں رحمت سے دیکھے گا ان میں میرا بھی انتخاب کر لے تاکہ میری بھی بخشش ہو جائے, میری بھی نجات ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, جمع الجمامع کی روایت ہے, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی روزانہ 10 لاکھ بندے کو جہنم سے آزاد کرتا ہے, ان کی مغفرت کرتا ہے. کن لوگوں کو؟ اللہ اکبر, جن پر جہنم کا عذاب واجب ہو چکا ہے. اللہ اکبر, یہ 10 لاکھ لوگ. اور پھر فرمایا افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے 60,000 بندوں کی مغفرت فرماتا ہے. اور جب جمعہ کا دن آتا ہے ہر لمحے میں اللہ تعالی 10 لاکھ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اور جب جمعہ کی آخری گھڑی آتی ہے ماہ رمضان شریف کے اندر تو 24 گھنٹے میں جتنوں کو بخشا گیا ہے ان کی تعداد کے برابر اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے. میری قوم کے جوانوں, ماہ رمضان شریف کو کرکٹ کا مہینہ نہ بناؤ. رات بھر لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں اور دن بھر سوتے پڑے رہتے ہیں. یہ مغفرت کا مہینہ ہے. اب تو لوگ جو ہے سیریل دیکھتے ہیں, اب تو لوگ موبائل میں گیم کھیلتے ہیں. روزہ رکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ماہ رمضان کا ایک روزہ اگر کوئی جان بوجھ کے چھوڑ دے پوری زندگی روزہ رکھتا رہے ماہ رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا. اور فرمایا عام دنوں کے 1000 روزے اس سے افضل ماہ رمضان کا ایک روزہ ہے. اور میرے آقا روزے کی فضیلت بیان کرتے ہیں ہر
عبادت کا صلہ نیکی ہے یا جنت ہے، نماز پڑھو نیکی ملے گی یا جنت ملے گی، عبادت کرو نیکی ملے گی یا جنت ملے گی، حج کرو نیکی ملے گی جنت ملے گی، قربانی دو نیکی ملے گی جنت ملے گی، صدقہ دو نیکی ملے گی جنت ملے گی، ماں باپ کی خدمت کرو نیکی ملے گی جنت ملے گی۔ مگر روزہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، یعنی روزے دار کو خدا مل جائے گا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہے، ایک افطار کے وقت ہوتی ہے اور دوسرا لقائے رحمان کے وقت ہوتی ہے، یعنی روزے داروں کو اللہ کے دیدار کا شربت پلایا جائے گا۔ افطار کے وقت تو تم ٹھنڈے ٹھنڈے شربت پیتے ہو، مگر رب رحمان کے دیدار کا جب شربت پلایا جائے گا اس وقت کیسے مزے آئیں گے۔ ارے اندازہ تو کرو، جب اس کا محبوب اتنا خوبصورت ہے تو ایسے محبوب کو بنانے والے خدا کے حسن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید امیر القادری صاحب قبلہ۔ خدا کا دیدار کرو گے، اپنے مولا کا دیدار کرو گے۔ اور ایک بات میں عرض کروں، قربان جائیں، اللہ اکبر، خدا کے حسن کا عالم کیا ہوگا، کیا مزے آئیں گے۔ صحابہ نے کہا آقا ہم اپنے اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو ویسے تم اپنے خدا کا دیدار کرو گے۔ اللہ اکبر، اس لیے روزہ رکھو۔ کچھ لوگ بہانہ کرتے ہیں، مولانا کام پہ جانا ہوتا ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے، یہ کرنا ہوتا ہے، وہ کرنا ہوتا ہے، اس لیے میں روزہ نہیں رکھ پاتا۔ بہانہ نہ کرو، روزہ رکھ کر کے دیکھو۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میرے آقا فرماتے ہیں روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ۔ اگر علامہ روح الامین صاحب کو اور موقع ملتا تو وہ نماز پہ آئے تھے، روزے پر بھی آتے۔ آج کل لوگ بہانہ کرتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں، آج پوری دنیا کے حکیم اور ڈاکٹر صحت کے لیے فاسٹنگ پر زور دے رہے ہیں۔ فاسٹنگ کرو، فاسٹنگ کرو، وزن کم کرنا ہے تو فاسٹنگ کرو، بیماریوں سے بچنا ہے تو یہ لوگ آج فاسٹنگ کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ آج ہم لوگ جو ہیں کھا کر مریض ہیں اور ہمارے اسلاف بھوکے رہ کر صحت مند تھے۔ بے شک بے شک۔ آج 60-70 سال کی عمر میں لوگ قبرستان میں چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں کھا کھا کر، اور ہمارے اسلاف روزے سے رہتے تھے اور 90 سال تک 100 سال تک ان کی عمریں کتنی لمبی لمبی ہوتی تھی۔ سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار کی عمر کے بارے میں دیکھیے، سینکڑوں سال کی عمر ہوئی، شاہ منور الہ آبادی کی عمر سینکڑوں سال کی ہوئی۔ اسی طریقے سے ہمارے اسلاف عمر دراز ہوتے تھے۔ اگر عمر میں درازی چاہتے ہو تو روزوں کو لازم پکڑو۔ اور میں تو آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، صحت مند رہنا ہے تو رمضان شریف کے روزوں کے علاوہ مہینے کے 3 روزے بھی اپنے اوپر لازم کرو۔ ایام 20 کے روزے، 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخ کے روزے، اللہ کے رسول اس کو سفر میں بھی ترک نہیں کرتے تھے۔ آپ یہ روزوں کو لازم کر کے دیکھیں، اس کی برکت آپ کو ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایام 20 کے روزے رکھنے والوں کے چہرے قیامت کے دن ایسے چمکیں گے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان شریف آ رہا ہے، رمضان شریف کا فائدہ اٹھا لو۔ اور آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ، ابھی آپ نے علماء سے سنا ہوگا شب برات میں اللہ کہتا ہے مجھ سے روزی مانگو، مجھ سے دعائیں کر لو، مجھ سے مغفرت۔ یہ شب برات ایک شب برات نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے رمضان شریف کی ہر رات میں غروب آفتاب سے لے کر طلوع صبح صادق تک اللہ اپنے بندوں پر خاص تجلی کرتا ہے۔ وہ آسمان دنیا پر نزول اجلال کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، وہ آنے جانے سے پاک ہے، وہ خاص تجلی فرماتا ہے رمضان شریف کی ہر رات میں۔ اور
اور وہ کہتا ہے میرے بندو مجھ سے مغفرت مانگ لو میں تمہیں مغفرت عطا کروں، مجھ سے روزی مانگ لو میں تمہیں روزی عطا کروں، مجھ سے رزق مانگ لو میں تمہیں رزق عطا کروں، مجھ سے اولاد مانگ لو میں تمہیں اولاد عطا کروں، مجھ سے دعائیں مانگ لو تاکہ میں تمہاری دعائیں قبول کر لوں۔ او سال بھر پریشان رہنے والوں، کبھی تعویذ کے چکر میں، کبھی وظیفوں کے چکر میں، کبھی اس کا در کبھی اس کا در کبھی اس کا در، اے میری قوم کے جوانوں، اگر اپنی پھوٹی تقدیر سنوارنا ہے، اگر اپنی بگڑی تقدیر سنوارنا ہے، اپنا سویا ہوا مقدر سنوارنا ہے، اللہ کے رسول کے ذریعے اعلان کرایا جا رہا ہے میرے بندوں مجھ سے دعا کر لو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ارے ذرا گڑ گڑا کر کے دیکھ لو، روزی رمضان شریف میں مانگ کر دیکھ لو، سال بھر تک کشادگی نہ ہو تو پھر ہمارا دامن پکڑنا، کیونکہ ہمیں اپنے نبی کی زبان پر یقین ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے رمضان شریف کی راتوں میں جاگتے ہو تو ہو لیکن عبادت نہیں کرتے، گڑ گڑاتے نہیں، بلکہ آج کل تو ایسا ہو گیا افطار اور سحری کے موقع پر رمضان کے پروگرام کے نام پر پڑوسی ملکوں نے اتنی باتیں پھیلائی ہے کہ جو عین دعا اور عبادت کا وقت ہوتا ہے لوگ ٹی وی کا منہ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بتائیے میں مذہبی پروگرام دیکھنے کا مخالف نہیں ہوں، لیکن جو عبادت کا وقت ہے تم ٹی وی کا منہ پکڑ کے بیٹھتے ہو، موبائل کا منہ پکڑ کے بیٹھتے ہو۔ ارے افطار اور سحری کے وقت جب روزے دار دعا کرتے ہیں تو اللہ کے 70,000 فرشتے تمہاری دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے اترتے ہیں۔ تم کتنے مقدس ہو جاتے ہو جب روزہ رکھتے ہو۔ آؤ نا اپنے خدا کے قریب ہو جائیں، آؤ مغفرت کا پروانہ حاصل کریں۔ اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے پھر میرے آقا فرماتے ہیں دوسرے زینے پر جب میں نے قدم رکھا تو جبریل نے دعا کی اے اللہ تیرے محبوب کا جب نام لیا جائے کسی محفل میں اور اس وقت جو تیرے حبیب پہ درود نہ پڑھے تو اس کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دے، وہ بھی تیری رحمت سے محروم ہو جائے۔ آج محفلوں میں بار بار تقریروں میں نام لیا جاتا ہے، توجہ کرنا، میں تو دیکھتا ہوں کہ بعض دیندار لوگ بھی حضور کا نام لیے جانے پر درود نہیں پڑھتے۔ جب کہ کوئی حضور کہے تو آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا چاہیے، بار بار کہو، ہر بار کہو حضور علیہ السلام۔ کوئی سرکار حضور کی طرف نسبت کر کے کہے تم کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کہے تم کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شرماؤ مت، اس لیے کہ درود وہ عمل ہے، ہر عمل کے مردود ہونے کا خطرہ ہے، مگر درود کبھی مردود نہیں ہے، درود ہمیشہ مقبول ہے۔ بزرگوں نے فرمایا جس عبادت کے راستے جاؤ گے خطرہ ہے کہ رد کر دیا جائے، مگر درود کے دروازوں سے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں قبولیت کا شرف عطا کر دے گا۔ اس لیے درود کو لازم پکڑو۔ اور محفلوں میں تو نعرہ لگانے میں سب کی آواز نکلتی ہے لیکن درود پڑھنے میں آواز نہیں نکلتی۔ درود کو کیا سمجھا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں حضور کے دیدار کا کوئی وظیفہ ہے، میں نے کہا درود سے بڑا کوئی وظیفہ دیدار رسول کا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں مدینہ منورہ جانا ہے، دولت نہیں ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، کوئی دولت سے مدینے نہیں جاتا بلکہ حضور کی عزت سے مدینہ منورہ جاتا ہے، حضور کی عطا سے جاتا ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اگر مدینہ منورہ جانا چاہتے ہو کثرت سے درود پڑھا کرو۔ ایک بات بتاؤں، زبان میں تاثیر ہوگی، درود پڑھو، چہرے چمکیں گے، درود پڑھو، اولاد فرما بردار ہوگی، درود پڑھو، مصیبتیں ٹلیں گی، درود پڑھو۔ یہ کام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے۔ سب نام محمد، حضور کا نام لیا کرو، حضور پہ درود پڑھا کرو، کم سے کم 500 مرتبہ ہر امتی ضرور درود پڑھا کرے۔ پتا ہے آپ کو 500 مرتبہ درود پڑھنے میں صرف 10 منٹ لگتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مختصر سا درود شریف ہے، 10 منٹ میں ہو جاتا ہے۔ اور اگر 1000 بار درود پڑھو گے نا تو میرے آقا فرماتے ہیں 1000 مرتبہ درود پڑھنے والا اس سے پہلے اس کو موت نہیں آئے گی جب تک
تک کہ وہ میرا دیدار نہ کر لے، جب تک کہ جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کو بتا نہ دیا جائے۔ میرے بھائیوں، کیوں کسی کی غیبت کرتے ہو؟ کیوں کسی کی چغلی کرتے ہو؟ کیوں کسی کا ذکر کرتے ہو؟ اپنی محفل میں کسی اور کا ذکر کرنے کی بجائے اپنے محبوب کا ذکر کیا کرو۔ آپ کو پتا ہے سلطان محمود غزنوی، ان کے انتقال کے بعد برسوں بعد ان کی قبر کھلی تو کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، تو لوگوں کو پتا چلا یہ بادشاہ ہو کر اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک 1000 مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت پہ درود نہیں پڑھ لیتا تھا۔ یاد رکھنا، جو کثرت سے درود پڑھے گا اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوگا، جو کثرت سے درود پڑھے گا اس کی قبر کی مٹی اس کے جسم کو نہیں کھائے گی۔ درود پر تو بہت سی باتیں ہیں، ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، مدینہ منورہ جانے کے شائقین اس کو غور سے سنیں، یہ بہت پرانا نہیں، ابھی ماضی قریب کا واقعہ ہے۔ گجرات کی سرزمین پر، مولانا گجرات سے آئے ہیں اس لیے گجرات کی سرزمین پر ایک عاشق رسول رہتا تھا، بڑا غریب تھا، بڑا مفلس تھا۔ یاد رکھنا، عشق رسول وہ دولت ہے جو صرف مالداروں کو نہیں ملتی بلکہ غریبوں کو بھی ملا کرتی ہے۔ عشق رسول وہ دولت ہے جو صرف خوبصورتوں کو نہیں ملا کرتی، کم خوبصورت لوگوں کو بھی مل جایا کرتی ہے۔ عشق رسول وہ دولت ہے جو صرف پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں ملتی، ان پڑھ لوگوں کو بھی مل جایا کرتی ہے۔ ایک بات اور عرض کر دوں، عشق رسول صرف متقی لوگوں کو ملا نہیں کرتی بلکہ عشق رسول وہ دولت ہے کبھی کم متقی لوگوں کو بھی مل جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا، جسے عشق مصطفیٰ مل گیا اسے خیر کثیر مل گیا۔ عشق سے بڑی دنیا کی کوئی دولت ہے ہی نہیں، بلکہ یہ سن لے، جو عاشق رسول بن جاتا ہے وہ فرشتوں کے آگے نکل جاتا ہے۔ جہاں فرشتوں کی حد پرواز ختم ہو جاتی ہے، کبھی کبھی عاشق اس کے آگے نکل جاتا ہے۔ یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، کوئی تھک کے رہ گیا پام تک، کوئی کشا سے گزر گیا۔ حضور پہ درود پڑھا کرو۔ وہ سنگ تراش تھا، سنگ تراش سمجھتے ہو یعنی پتھر تراشنے والا۔ درود شریف کی کتاب ہے جس کا نام دلائل الخیرات ہے، اس کو پوری دلائل الخیرات زبانی یاد تھی۔ وہ درود پڑھتا تھا، اور کیسے؟ جب بھی کوئی کام شروع کرتا تھا تو پہلے دلائل الخیرات کا ایک چیپٹر، ایک سبق، ایک باب، اس کو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بعض صوفیہ نے اس کو 8 حصوں میں، بعض نے اس کو 7 حصوں میں، بہت خوبصورت سیگے اس میں درود شریف کے۔ اللہ والے اکثر اس کو ورد میں رکھتے ہیں۔ میں اپنے بزرگوں سے گزارش کروں گا، حالانکہ میں ان کا چھوٹا بھائی، ان کا نالین بردار ہوں، علماء سے کہتا ہوں بہت مصروف رہتے ہیں، ہو سکے تو دلائل الخیرات شریف کو اپنے اوپر لازم کر کر صرف 10 منٹ لگتے ہیں ایک چیپٹر پڑھنے میں، اور جب آپ پڑھنے کے عادی ہو جاتے ہیں تو کبھی 6 اور 7 منٹ میں بھی نپٹ جاتا ہے۔ درود شریف کی کتاب دلائل الخیرات کو اپنے وظیفے، اس کتاب کو پڑھنے والے ولی بنے، بہت بڑی چیز ہے یہ، بہت بڑی چیز۔ میرے بھائی، جس درود کو پڑھنے سے شہد کی مکھیاں کڑوے کسیلے پھولوں کو شہد میں تبدیل کر دیتی، اس درود کی برکت سے ہمارا کون سا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ حضور سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے تو درود پڑھو، درود 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 پر۔ بلکہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں درود کے رنگ میں اتنا رنگ جاؤ کہ سوتے رہو تو بھی تمہارا دل درود پڑھتا رہے۔ درود کے فضائل کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ بے شک بے شک، درود پھر درود ہے، درود صرف درود ہے۔ ایک بار درود کی طرف آ کر کے دیکھو، درود شریف پڑھ کر دیکھو تو وہ سنگ تراش تھا، پتھر تراشنے سے پہلے روزانہ ہر ایک چیپٹر، دوسرا پتھر تراشنا، دوسرا چیپٹر پڑھا، دوسرا باب پڑھا، تیسرا پتھر تراش، وہ پڑھتا رہتا تھا، پتھر تراشتا رہتا۔ اور اس کو جب درود پڑھتا ہے نا تو آدمی حضور یاد آتا ہے، اور جب حضور یاد آتے ہیں، حضور کب یاد آتے ہیں؟ میں اکثر کہتا ہوں پہلے وہ ہمیں یاد کرتے ہیں پھر وہ ہمیں یاد آتے ہیں۔ سلی گڑی والوں، وہ تو ہمیں ہمیشہ یاد ہی کرتے ہیں، یہ تو اور بات ہے کہ ہم انہیں بھول گئے۔ جو نہ بھولا ہم فقیروں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، حضور کو یاد کرتے رہو، پھر دیکھو نصیبہ کیسے چمکتا ہے۔ کیا ہوا؟ رو رہا، حضور کی یاد میں رو رہا، اور حضور کے عشق میں رونے سے بڑی بھی کوئی عبادت
नहीं है। बहरहाल रोते रोते आंख लगी तो क्या देखा, एक तख्त बिछा है। अल्लाह के रसूल उसके ख्वाब में तशरीफ लाए और उससे कहते, ए नौजवान, मेरे गुंबद का किंगरा टूट गया है, तुम आओ और आकर उसको तामीर करो। ये दीवाना जैसे ही ये हुजूर की तरफ से दावत सुनता है, ख्वाब में आंख खुल जाती है और पूरा घर खुशबू से मुअत्तर था। दीवाने ने आओ देखा ना ताओ देखा, झोला उठाया, उठाकर कंधे पे डाला, बंदरगाह की तरफ चल पड़ा। न टिकट है न पैसे हैं, उस जमाने में वीजा और पासपोर्ट का सिस्टम नहीं था। अल्लाह अकबर। वो निकला तो क्या देखा, एक जहाज है जो जिद्दा की तरफ जा रहा है, मगर मल्लाह के लाख कोशिश करने पर वो जहाज आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। अल्लाह अल्लाह, अंदाजा तो फरमाए, मेरे नबी के इख्तियार फिर इख्तियार है। अरे जो हवाओं को रोक दे, जो चांद के टुकड़े कर दे, जो सूरज को पलटा दे, उसके लिए जहाज को रोकना कौन सी बड़ी बात है। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी के इख्तियार का आलम तो ये है, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। ज़मीं को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। ज़मीं को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। अल्लाह अल्लाह, जहाज रुका है, कोशिशें हो रही है, जहाज आगे बढ़ने को तैयार नहीं। अल्लाह अकबर। इस दीवाने को बोझल कदमों से लोगों ने जहाज की तरफ आता देखा। मल्लाह ने कहा कि कोई नूरानी सूरत वाला एक अल्लाह का फकीर मालूम होता है, इसीलिए शायद जहाज नहीं चल रहा है। उससे पूछा किधर का इरादा है, उसने कहा मदीने जाना है। जहाज जिद्दा जा रहा था, उसने कहा मदीने जाना है। आशिकों की तबीयत यही है, काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। जिसने कहा था मुझसे कि नुहजत किधर की है, उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाज़री उस पाक दर की है, मदीने जाना है, मदीने जाना है। आओ बैठो। जैसे ही जहाज के अंदर उस आशिक को बिठाया, थोड़ी सी हरकत पर जहाज चलने लगा। अब जरा तवज्जो करना, आशिक सर झुकाकर बैठा है। दिन तेजी के साथ गुजरते नहीं है, इसलिए कि हिज्र के लम्हात बहुत जल्दी नहीं गुजरा करते, वस्ल के लम्हात बहुत तेजी से गुजरते हैं। आप जानते हैं, हम जैसे गिरे पड़े लोग मदीने मुनव्वरा जाते हैं तो दिल चाहता है कि उड़ करके चले जाएं। वो तो बहुत बड़ा आशिक था, वो तो सच्चा आशिक रसूल था, उसके लिए बहुत बार हो रहा था। बहरहाल जिद्दा के करीब जब जहाज पहुंचा, इसको ख्याल आया सबको उसके मौल्लिम लेने आएंगे। मेरा तो कोई मौल्लिम ही नहीं है, मुझे कौन लेने आएगा। लेकिन जैसे ही जहाज से उतर रहे थे, हैरत हुई कि मदीने मुनव्वरा के गवर्नर, मदीने मुनव्वरा के खलीफा वहां पर मौजूद हैं और हर आने वाले से पूछते हैं, गुजरात से संग तराश तुम हो, गुजरात के संग तराश तुम हो। गुजरात के सब लोग बढ़ते जाते हैं, आखिर ये झोला लेकर फटे पुराने कपड़े पर अल्लाह अकबर, अल्लाह का फकीर आशिक रसूल दुरूद पढ़ते निकला। तो कहा तुम संग तराश हो, गुजरात से आने वाले। हाँ मैं ही हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं संग तराश गुजरात से आने वाला हूँ। अल्लाह अकबर। और तुम कौन हो? उन्होंने कहा मैं शरीफ मदीना हूँ, मदीने मुनव्वरा का गवर्नर हूँ। मदीने का गवर्नर मेरे लिए पूछ रहा है, आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि मैं गुजरात का संग तराश हूँ? कहा सुनो, ख्वाब में मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए थे और मेरे आका ने फरमाया, शरीफ मदीना अगर मुझे अपना मेहमान बनाना चाहते हो तो मेरा एक आशिक संग तराश गुजरात से आ रहा है, उसकी खिदमत करना गोया तुमने मेरी नारे तकबीर, मेहमान बनाना। वाह वाह वाह, मुझे अपना मेहमान बना दिया। अल्लाह अकबर। आशिक सोच रो पड़ा, मैं तो सोच रहा था मुझे जिद्दा से कौन ले जाएगा, मगर वारे मुस्तफा जाने रहमत तुम्हारी मेहमानी पर कुर्बान, तुम्हारी शान मेजबानी पर कुर्बान। वक्त के ताजदार को एक फकीर के लिए साहिल समुंदर पे खड़ा कर दिया और उसके बाद शरीफ मदीना पूरे ठाट बाट के साथ उस आशिक रसूल को मदीने मुनव्वरा ले जाता है। ये खा ले, ये कर ले, वो कर ले, कुछ नहीं, मैं जिस काम के लिए आया हूँ उसी काम से मुझे जाना है। क्या काम से आए हो? हुजूर ने फरमाया मेरा किंगरा टूट गया है, गुंबद का तुम्हें तामीर करना है। अरे करोड़ों उम्मतियों में किंगरे की तामीर
تعمیر کے لیے نگاہ کس پہ پڑ رہی ہے؟ درود پڑھنے والے عاشق پہ پڑ رہی ہے، حضور کے ڈنکے بجانے والے عاشق پہ پڑ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ پھر عاشق رسول غسل کرتا ہے، اپنے پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے اور ساز و سامان لے کر گنبد کی طرف چڑھتا ہے۔ ہائے ہائے، ہزاروں اقطاب و ابدال نگاہوں سے جس گنبد کو بوسہ دیتے ہیں، اس گنبد پہ چڑھنے کا شرف جسے نصیب ہو رہا ہے، وہ گجرات کا ایک معمولی سا سنگ تراش ہے۔ اندازہ تو فرمائے، کمر میں رسی باندھ کر وہ چڑھا، اس کے بعد اس نے گنبد کا کنگرا تعمیر کیا۔ سب انتظار میں کھڑے تھے، چلو آئیں گے تو خدمت کریں گے، آئیں گے تو میزبانی کریں گے، آئیں گے تو مہمان نوازی کریں گے۔ لیکن جب کنگرا تعمیر ہوا، وہ گنبد پہ لپٹ گیا، اس کی گردن ڈھلک گئی۔ لوگ انتظار کر رہے تھے، آؤ تو خدمت کریں، آؤ تو خدمت کریں۔ جب دیر تک کوئی آواز نہ آئی تو خادموں کو اوپر چڑھایا گیا، تو لوگوں نے بتایا اس کی تو روح قفس انصری سے پرواز کر چکی ہے۔ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آتی ہے، اس کی قسمت پہ فدا تخت شہید کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو۔ دیکھو درود نے اس کو کہاں پہنچا دیا۔ اس لیے جب بھی حضور کا ذکر ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرو، حضور پہ درود پڑھا کرو۔ واجب کتنی مرتبہ ہے، فرض کتنی مرتبہ ہے، میں اس میں نہیں الجھانا چاہتا۔ میں تو کہتا ہوں ہم عشق کے بندے ہیں، جب جب یار کا نام لیا جائے تب تب حضور پہ درود پڑھا جائے، جب جب یار کا نام لیا جائے حضور پہ درود پڑھا جائے۔ تیسری اور آخری بات اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جب میں تیسرے زینے پہ میں نے قدم رکھا تو جبریل نے کہا یا اللہ، جو اپنے ماں باپ میں سے کسی کو بڑھاپے میں پائیں، ایک کو یا دونوں کو، اور ان کی خدمت کر کے وہ اپنے اوپر جنت لازم نہ کر لیں، تو ان کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دیں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اس پہ بھی آمین کہا۔ آج ماں باپ مسئلہ کشمیر بنے ہوئے، ماں باپ کی طرف توجہ نہیں ہے، ماں باپ کی اہمیت بھی نہیں ہے، ماں باپ سے تعلق بھی قلبی نہیں ہے، بلکہ حالات یہ ہیں اگر پکنک پر جانا ہو، پارٹی میں جانا ہو، دوستوں کے ساتھ کھیل کود کے لیے جانا ہو، کافی پی رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، تو ہر دوست اپنی جیب سے پیسے نکالتا ہے یا کارڈ نکالتا ہے، میں بل دوں گا، میں بل دوں گا، میں بل دوں گا۔ اور جب ماں باپ دواخانے میں اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں تو چاروں بھائی آپس میں لڑتے ہیں، پانچوں بھائی آپس میں لڑتے ہیں، تو بل دے گا تیری ماں نہیں ہے، تو بل دے گا تیرا باپ نہیں ہے۔ آپ سے پوچھتا ہے جو ماں باپ جنت کی تمہارے لیے، آج ان ماں باپ سے تم دور ہو۔ جنت کو جنگلوں میں جلسوں میں تلاش کرنے والوں، جنت نہ جنگلوں میں ملے گی نہ جلسوں میں ملے گی، جنت تو تمہارے گھر میں تمہارے ماں باپ کی شکل میں موجود ہے۔ واہ واہ، بے شک میں چند دنوں پہلے سوراشٹر گجرات کے علاقے میں گیا تھا، وہاں کے لوگ سیدوں سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ بالکل بارڈر کا جو علاقہ ہے، باڑمیر وغیرہ کا علاقہ، کئی فٹ دور جوتے اور چپل اتار کر پھر سیدوں سے ملنے آتے ہیں اور بغیر نظر کے کوئی نہیں ملتا۔ میں خوش ہوا، لیکن میں نے ان سے کہا جتنے جوتے چپل اتار کر کے تم ہم سے مصافحہ کر رہے ہو، ہاتھ چوم رہے ہو، پیر چوم رہے ہو، میں دعا دیتا ہوں اللہ تمہاری نسلوں کو آباد رکھے، لیکن جو رویہ ہمارے ساتھ ہے کیا یہی رویہ تمہارا تمہارے ماں باپ کے ساتھ بھی ہے؟ واہ 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 واہ۔ ابھی علامہ روح الامین صاحب تشریف لائے، علامہ نذیر صاحب، یہ سید مفتی سید احمد کبیر صاحب، اور بھی علماء ہیں، ہم بھی آئیں، مولانا صدیق صاحب، علامہ صدیق صاحب بھی۔ آپ کی سب کی تمنا یہ ہے ایک بار مصافحہ، جی ایک بار مصافحہ، ہاتھ چومنا ہے۔ میں اس پہ کبھی لوگوں کو منع بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، ویسے ہاتھ چومنے کے بڑی تاریخی نشانات ہاتھوں پر موجود ہیں، اللہ اکبر، مجھے اس پہ غصہ بھی نہیں، اور میں تو کہتا ہوں بزرگوں کے ہاتھ چومنے کا موقع ملے تو چوم لو، کیونکہ امام حسن بصری کے ایک بادشاہ نے ہاتھ چومے تھے، اللہ نے صرف ہاتھ چومنے پہ اس کو جنت دی۔ اللہ سبحان۔ لیکن میں یہاں آپ سے سلیگوڑی والوں اور اپنے نوجوانوں سے، اپنی مائیں اور بہنوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ سیدوں کے ہاتھ چومنے کے لیے، علماء کے ہاتھ چومنے کے لیے ایک دوسرے پہ گر پڑتے ہو، مگر یہاں
یہاں جتنے علماء بیٹھے اگر میں غلطی کروں تو یہ میری اصلاح کریں گے، صحیح کہوں تو میری تائید کریں گے۔ بے شک آپ کوئی بھی سید صاحب، یہ بات تو میں کہہ سکتا ہوں، کوئی اور کہے گا تو اس کو غلط رنگ دیں، کوئی بھی اتنا ہی بڑا سید اگر آپ کے لیے دعا کرے، سید کی دعا قبول ہوتی، لیکن اللہ بے نیاز ہے، اگر چاہے تو وہ تمہارے حق میں سید کی ہوئی دعا بھی رد کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ قبول ہوتی، لیکن وہ رد کر، وہ بے نیاز، اس کو قبول کرنا اس پہ لازم نہیں ہے۔ بے شک اللہ پر کچھ لازم نہیں ہے، بے نیاز ہے، ہم سب اس کے بندے ہیں۔ وہ اگر ساری زندگی کی عبادت کو رد کر دے تو بھی کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ کیوں رد کیا۔ کتنا بھی بڑا ولی، میں یہ بات علماء کی موجودگی میں، مفتیوں کی موجودگی، مفتیان کرام کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، پھر یہ کہہ رہا ہوں ان کو حق ہے میری اصلاح کرنے۔ کتنا بھی بڑا ولی اگر دعا کرے، اللہ بے نیاز ہے، ولیوں کی دعا وہ قبول کرتا ہے، لیکن اگر چاہے تو وہ ولی کی دعا جو آپ کے حق میں ہو رہی وہ رد بھی کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، پوسیبل ہے، ممکن ہے، کیونکہ وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے۔ میرے بھائی، جب اس نے کسی ہزاروں سال عبادت کرنے والوں کی عبادت کو رد ہی نہیں کیا بلکہ اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا، بلام و باور کا انجام کیا ہوا؟ میرے بھائی غور کرو، سوچو، اپنے ماں باپ کو ستانے والوں، ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والوں، ماں باپ کا دل دکھانے والوں، ماں باپ کو اذیت دینے والوں، کسی کی بھی دعا، بڑے سے بڑے بزرگ، بڑے سے بڑے سید، بڑے سے بڑے پیر کی دعا اللہ قبول ہی کرتا ہے، لیکن اگر چاہے تو رد کر دے۔ لیکن اللہ کے سچے رسول نے فرمایا جب تمہارے ماں باپ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ ماں باپ کی دعا کو اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں کرتا، کبھی رد نہیں کرتا۔ یہ مولانا ذیشان جیسے ناظم حضرات جب ہم لوگ اسٹیج پر آتے کہتے ہیں ان کے چہرے کو دیکھو تو عبادت کا ثواب، عبادت۔ میں کہتا ہوں اگر جو گمان کیا ہے واقعی ہم ویسے نیک ہیں تو عبادت کا ثواب ملے، ورنہ منبر پر سر جھکا کر مکاری کر رہے ہیں اور کمرے میں جا کے گڑبڑ کر رہے ہیں تو کیا عبادت کا ثواب ملے؟ نمازوں میں سوتے پڑے تو کیا عبادت کا ثواب ملے؟ جنتیوں کو دیکھ کر عبادت کا ثواب ملتا ہے، جہنمی اور بے عمل لوگوں کو دیکھ کر کے عبادت کا ثواب تو نہیں ملتا ہے۔ یہ بات تو ہے نا، توجہ کرنا، بہت دھیان سے سننا۔ کوئی کتنا بھی میک اپ کر کے آئے منبر پہ، آپ اس کو دیکھ کر کے اگر چلے وہ واقعی نیک بھی ہے تو ثواب جو ملے گا وہ اتنا ہی ملے گا، جتنا ملے گا ملنا اتنا ملے گا۔ لیکن وہ ماں باپ جن کے سیدھے سادے چہرے جس پہ جھریاں پڑی ہے، کوئی میک اپ نہیں، کوئی صابن نہیں، کوئی فیس واش نہیں، لیکن اور پھر یہاں عبادت کا ثواب تقوی کی بنیاد پہ ہے۔ اگر تقوی نہیں ہے تو عبادت کا ثواب نہیں ملے گا ہمیں دیکھ کر، نماز نہیں ہے تو عبادت کا ثواب نہیں ملے گا ہمیں دیکھ کر، اگر واقعی جیسے دکھتے ویسے نہیں ہے، لوگوں کے سامنے مکاری میں متقی بنتے ہیں اور تنہائی کے اندر شیطان کا ننگا ناچ بنتے ہیں، الا ماشاءاللہ تو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ مگر سن لو، یہاں تقوی کی پرہیزگاری کی بنیاد پہ ثواب ہے، لیکن تمہارے ماں باپ نہ نمازی ہے، نہ روزے دار ہے، نہ نیک ہے، نہ متقی ہے، صرف ماں باپ ہے اور ان کی فرما بردار اولاد ہو، تم ان کو جب جب دیکھتے ہو تب تب اللہ تمہیں مقبول حج کا ثواب ہے نعرہ تکبیر، حاجی تو سال میں ایک مرتبہ نفلی ذی الحجہ کو حج کرتا ہے اور پتہ نہیں قبول ہے کہ رد ہے، لاکھوں روپے خرچ کر کے قبولیت کی کوئی سند نہیں ہے۔ اے ماں باپ کو دیکھنے والے، تو جتنی مرتبہ دیکھے گا اللہ تجھے اتنی مرتبہ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 10 مرتبہ دیکھے تو 10 مرتبہ، 20 مرتبہ دیکھے تو 20 مرتبہ، 100 مرتبہ دیکھے تو 100 مرتبہ۔ افسوس اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ دوستوں کے پاس گھنٹوں بیٹھتے ہیں اور ماں باپ انتظار کرتے ہیں میرا بیٹا یا میری بیٹی آ کر میرے پاس 10 منٹ تو بیٹھتے ہو اپنے ماں باپ کے پاس؟ نہیں بیٹھتے۔ اور ایک بات آپ سن لیں، ہم بچے تھے جتنی ضرورت ہمیں اپنے ماں باپ کی تھی، بڑھاپے میں اتنی ہی ضرورت ہمارے ماں باپ کو ہماری ہوتی ہے۔
माँ बाप को कुछ मत दो, सिर्फ जाके बैठ भी जाओ ना तो उनका दिल बड़ा हो जाता है, उनके हाथ चूम लो तो उनका सीना 56 का हो जाता है। ये सूदखोरों के सीने क्या 56 के होंगे, ये सीना 56 का उनका होता है। जो माँ बाप के जब तुम हाथ चूमते हो, जब तुम उनकी कदम बोसी करते हो, और एक बात ये भी याद रखना, आजकल के नौजवान छोकरों को पता ही नहीं माँ बाप क्या है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, माँ बाप राजी अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज अल्लाह नाराज। यहां तक फरमाया अगर किसी के माँ बाप नाराज हैं तो अल्लाह उसकी नमाजें और उसकी दुआएं भी कबूल नहीं करता। माँ बाप को बहन के यहाँ छोड़ दिया, माँ बाप को यहाँ छोड़ दिया, और अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे, जो अपने माँ बाप की खिदमत करके माँ बाप को राजी न कर ले, अपनी मगफिरत न करवा ले, जन्नती न हो जाए, अल्लाह उसे अपनी रहमत से दूर कर दे। यहाँ मुझे एक बात याद आती है और उसी पे मैं बात पूरी करता हूँ। आजकल के नौजवान चाहते माँ बाप को छोड़ के सब हासिल कर ले। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बाप को छोड़कर तुम कुछ हासिल नहीं कर सकते। कोई खुशी तुम्हारे दामन में नहीं। बद्दुआ के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, आगाह कर रहा हूं। हम तो अपने मुखालिफिन के लिए बद्दुआ नहीं करते, आप तो हमसे मोहब्बत करते। नात खानों पर आप पैसे लुटाते हो, देना चाहिए नात खानों को, नजर मना नहीं कर, मैं किसी चीज से मना नहीं कर रहा। क्या ऐसे कभी माँ बाप पे भी लुटाया है? अपने पीरों के आगे हाथ बांध के खड़े रहते हो, ऐसे ही हाथ बांध के कभी माँ बाप के आगे भी खड़े रहे हो? अपने मुर्शिदों के जूते सीधी करने के लिए झगड़ते हो, कभी अपने माँ बाप के भी जूते ऐसे ही सीधी करते हो? ये बात मैं आपसे कह दूं, तुम्हारा सबसे बड़ा मुर्शिद तुम्हारे माँ बाप है। अगर तुमने माँ बाप को छोड़ दिया, मेरे भाई, अपने माँ बाप के तुम जूते कभी सीधे नहीं करते। अपने माँ बाप पीरों को बुलाओगे तो देसी खीने में, देसी घी में खाना पकाओगे। पकाओ, मुझे मना नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ किसी चीज पे, लोग बुरा मान, मैं क्यों मना करूंगा? मैं कहता हूँ वो भी करो, लेकिन पहले नंबर पे तुम्हारा सबसे बड़ा पीर तुम्हारे माँ बाप है। अगर आपने किसी की मुरीद नहीं हुई, एक बात याद रखना, अगर पीर कामिल नहीं है तो वो आपको खुदा तक नहीं पहुंचा सकता। लेकिन माँ बाप कामिल ना भी हो, ना मुत्तकी है ना परहेजगार है, अगर वो दुआ कर दे, पीर के खुदा तक पहुंचाने के लिए कामिल होना जरूरी है। लेकिन माँ बाप बेनमाजी है, शराबी है, जुआरी है, कुछ भी है, उनकी दुआ लग गई तो जहां तक पीर नहीं पहुंचा सकता, उसके आगे तुम्हें माँ बाप की दुआ। मैं अपनी पूरी गुफ्तगू का जिम्मेदार अकेला हूं, मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं। याद रखना, माँ बाप को घर का कचरा समझने वालों, आज माँ बाप मस्जिद के सीने पे बैठकर भीख मांग रहे हैं, आज माँ बाप सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। मुसलमानों, मुस्तफा जाने रहमत के उम्मतियों का ये हाल हो गया कि वो कुत्तों को तो बिस्तर में लेके सो रहे हैं और माँ बाप की खटिया को घर के बाहर कर दिया है। अल्लाह अकबर। जिस दिन तुम्हें माँ बाप की अहमियत समझ में आएगी, उस दिन ये चेहरे रुखसत हो चुके होंगे। आज ये फकीर बेनवा के दिल की सदा है। तकरीर तो आप सुन चुके अल्लामा साहब से, मैं कोई मुकर्रिर ही नहीं हूं, ये सिर्फ एक फकीर बेनवा की आवाज है। अपने माँ बाप की कद्र कर लो। लोग हमसे कहते हैं मेरे अब्बा नेक नहीं है तो मैं क्या करूं? अब्बा के नेक होने की वजह से ताजीम नहीं है, अब्बा के अब्बा होने की वजह से ताजीम है, अम्मा के अम्मा होने की वजह से ताजीम है। और याद रखना, अगर तुम उनका पाखाना भी धुला दो तो भी तुम उनका हक अदा नहीं कर सकते। एक सहाबी आए और आकर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ इतनी बीमार है कि मैं माँ का पाखाना धुलाता हूँ, क्या मैंने माँ का हक अदा कर दिया? मेरी माँ ने बचपन में मेरा पाखाना धुलाया, मैंने बुढ़ापे में माँ का धुला दिया, बराबरी हो गई। मेरे आका ने मुस्कुरा के कहा, माँ में और तुम में फर्क
یہ ہے جب ماں تمہارا پاخانہ دھلاتی تھی تو دعا کرتی تھی اللہ اس کی عمر دراز کر، اور جب تم لوگ بڑھاپے میں ماں باپ کا پاخانہ دھلتے ہو تو دل سے دعا کرتے ہو بہت بیمار ہے اللہ اس کو اٹھا لے۔ دونوں کی سوچ میں فرق ہے۔ یاد رکھنا ماں باپ بستر پہ ہوں، ہنسنے کی بات نہیں میرے جوانوں، ماں باپ بستر پہ ہوں تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ان کی دعائیں ولایت کے مقام تک پہنچا سکتی ہے، ان کی دعائیں تمہاری مصیبتوں کو دور کر سکتی ہے۔ کہاں کہاں دھکے کھا رہے ہو، تعویذ سے قسمت بدلنا چاہتے ہو، یاد رکھنا سب سے بڑا تعویذ تمہارے گھر میں ہے۔ وہ جب ہاتھ اٹھا دے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں پوری کائنات کسی کے لیے دعا کرے اور اکیلی ماں اس کے لیے بد دعا کرے، پوری کائنات کی دعا رد کر دی جائے گی، اکیلے ماں کی دعا قبول کر لی جائے گی۔ اور پوری کائنات دعا کرے، اکیلے ماں اس کے لیے بد دعا کرے، پوری کائنات کی دعا اللہ اکبر رد کر دی جائے گی، ماں کی بد دعا قبول کر لی جائے گی۔ ہزاروں سال کی محنتیں وہاں تک نہیں پہنچا سکتی جہاں ماں باپ کی دعا پہنچاتی ہے۔ دعا لے لو، اپنے ماں باپ کو خوش کرو، اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ ایک بات بتاؤں، ماں کتنا پیار کرتی ہے اپنے بچوں سے، باپ کتنا، ایک باپ اپنا پورا شباب اپنے بیٹے کے لیے قربان۔ یہ جو جوان ہوئے ہو نا، ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہو جوان، اس میں باپ نے پورا شباب نچوڑا ہے، پورا شباب، نہ سردی دیکھا نہ گرمی دیکھا نہ برسات، کچھ نہیں دیکھا۔ آج تو مال کی فراوانی ہے، آج سے 20-30 سال پہلے ہندوستان میں اتنا مال نہیں تھا، اکثر لوگ غریب تھے، چند لوگ مالدار تھے 50 سال پہلے۔ ہاں بستروں پہ پیشاب کرنے والوں، تمہارے گیلے بستر پہ ماں باپ سوتے تھے اور تمہیں اپنے سینے پہ تمہیں اپنے سینے پہ سلاتے تھے۔ نیند تھک کے آتا تھا باپ محنت کر کے، اور آدھی رات کو جب تمہارا پیٹ درد کرتا تھا تم روتے تھے، باپ غصہ نہیں کرتا تھا، گود میں اٹھاتا تھا، تمہاری ماں کو دیتا تھا، دیکھو اس کو کیا ہو گیا۔ ماں دودھ پلاتی تھی پھر بھی چپ نہیں ہوتے تھے، ماں جانتی تھی کہ وہ تم اس کی بات نہیں سمجھتے، پھر بھی وہ منہ چوم کے کہتی تھی میرے لال تجھے کیا ہو گیا، بتانا تجھے کیا ہو گیا، بھول گئے۔ جو تمہیں ایک گلاس پانی پلاتا ہے، ایک گلاس پانی، تم اس کو تھینک یو کہتے ہو، شکریہ کہتے ہو۔ جس نے اپنے خون کو دودھ کی شکل میں 2 سال تک قطرہ قطرہ تمہارے وجود میں نچوڑا، ان کو تھینک یو کہنا بھول گئے۔ بتاؤ کہاں ہے، کس دنیا میں زندگی گزار رہے ہو؟ آج کہتے ہو رشتے نہیں آتے، ماں کی دعا سے خدا ملتا ہے، رشتہ کیا چیز ہے؟ خوش تو کر کے دیکھو اپنے ماں باپ، اپنے ماں باپ کو راضی تو کر کے دیکھو۔ اور میں نے دیکھا، یہ میرا تجربہ ہے، سب کو راضی کرنا مشکل ہے، اللہ رسول کو راضی کرنا اور ماں باپ کو راضی کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان۔ ان کے قدم تو پکڑ کے دیکھو، ان کے پاس بیٹھو نا، ایک ماں کو ایسا لگتا ہے جیسے میں ملکہ بن گئی ہوں جب اس کا بیٹا اس کے گود میں سر رکھ کر تھوڑی دیر لیٹتا ہے۔ تمہیں بڑے بڑے القابات اچھے لگتے ہیں، سر حضرت، قبلہ، کعبہ، یاد رکھنا سارے القابات میں دکھاوا ہو سکتا ہے، سارے القابات ضرورت کے تحت ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بات میں سچی کہوں، پورے ہندوستان بھر میں، ہندوستان کے باہر بھی لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، سب سن کر دل کو تسلی نہیں ہوتی، لیکن جب گھر جاتے ہیں ایک مرتبہ ماں بیٹا کہہ کے پکارتی ہے، سارے القابات کا حسن اس ایک لفظ بیٹا کے اندر سمٹ کر آ جاتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جس دن یہ بیٹا کہنے والی آواز نہ رہے گی، تم تلاش کرو، تم ڈھونڈو گے، تلاش کرو گے میرے عزیز، میرے بھائی، تم تلاش کرو گے، بلکہ اس وقت تو تم دعائیں کرو گے، کاش کہ امی خواب میں دکھتی تک نہیں، مگر پھر وہی چہرے قدر نعمت بعد زوال، جب یہ چہرے مٹی میں مل جائیں گے کبھی خواب میں بھی نظر نہیں آئیں گے۔ آج ان کی قدر کر لیجیے، میں آپ کو خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اور اپنی بات کو آخری حیثیت دیتے ہوئے عرض کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا میری بات آپ کو کتنی پسند آئے گی یا نہیں، لیکن میری حیثیت آپ کے میزبان کی نہیں، آپ میرے مہمان نہیں،
آپ میرے لیے مریض کی حیثیت رکھتے ہو. ڈاکٹر نہ مریض کی پسند کی دوا دیتا ہے نہ اپنی پسند کی، وہ ضرورت کی دیتا ہے. میں بس آخری اتنی بات کہہ کر کے جا رہا ہوں. میرے جوانوں، اچھی طرح یاد رکھنا، ایک وقت وہ آئے گا تم اپنی ماں کو ضرور یاد کرو گے، تم اپنے باپ کو ضرور یاد کرو گے، ان کی محبتیں ہیں. اور یہ بھی سن لو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کما تدین تدان. سید صاحب واز فرما رہے ہیں یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے. آپ کتنی اچھی اور نصیحت والی باتیں ہو رہی ہے، رو رہے ہیں علماء سے لے کر عوام تک، لیکن یہ سیلفی لینے کے چکر میں اور فوٹو کھینچنے کے چکر میں یہ بہت غلط بات ہے. آپ سبھی حضرات بیٹھیں، بڑی مہربانی ہوگی. آ رہے ہیں مہمان، بلایا گیا ہے، وہ تشریف لا رہے ہیں. سید صاحب کی تقریر سماعت کریں. آ جانے حضرت کو آ جانے سب لوگ جب تک درود شریف پڑھ لیں. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی، بلند آواز سے پڑھی، مولانا محمد وعلی آلہ مولانا محمد حبیبنا سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ مولانا محمد. حضرت آ رہے ہیں تو راستہ چھوڑ دیجئے اور بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم سیدنا مولانا محمد حبیبنا مولانا محمد. حضرات محترم، میں گزارش کر رہا ہوں کہ راستہ چھوڑ دیں. جناب حضرت علامہ و مولانا صدیق حسن صاحب جھارکھنڈی بابا، آپ کی فرمائش پر حضرت علامہ و مولانا نذیر عالم صاحب نے آپ کے سامنے روبرو کرانے کے لیے ممبر نور پر لا رہے ہیں. اور یہ میں ادب اور احترام کے ساتھ سبھی نوجوانوں سے اور والنٹیئر حضرات سے، رضاکار حضرات سے گزارش کروں گا کہ ان کو اوپر تیزی کے ساتھ لائیں. سید صاحب کی تقریر ہو رہی ہے، تقریر اور رکی ہوئی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، میرے خیال سے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک آل رسول ممبر نور پر تشریف فرما ہے. علماء سے گزارش کروں گا کہ راستہ چھوڑ دیں، ان کو آنے دیں. ایک بار نعرہ لگا لیجئے، نعرہ تکبیر. بلند آواز سے جو جہاں ہے بیٹھ جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یادگار اولیاء کانفرنس حضور سید امین القادری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت. آپ لوگ اپنی جگہ بیٹھ جائیں، حضرت کی تقریر سماعت کریں. یہ دیکھیے آپ کے سامنے جھارکھنڈی بابا تشریف لا چکے ہیں، ان کی تقریر بھی آپ کو سماعت کرنی ہے. حضور سید امین القادری صاحب کی تقریر سماعت کریں. ہو گیا بھائی؟ 2:30 بجے تک کا ٹائم تھا میرا، اور 2:02 ہو رہے ہیں، اور علامہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، علامہ صدیق صاحب قبلہ. اب یہ ان کا ٹائم شروع ہو رہا ہے، اس لیے جو ہے میں اپنی گفتگو کو یہاں پر تمام کرتا ہوں. اچھا، ایک بار سب درود شریف پڑھ لیں. رب درود شریف پڑھیں سب لوگ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ والسلام علیکہ سید. تو میں آخری بات کے طور پہ یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہمارے ماں باپ ہیں، ان سے بڑا مرشد، یہ جہاں تک ان کی دعا بہت پاورفل دعا ہے.
اور یہ نیک ہونے کی وجہ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضور کی زبان سے نکلا ہے نا کہ ان کی دعا قبول ہے، تو وہ قبول ہے۔ پتھر پہ جو لکیر بنتی ہے نا اس سے مضبوط، پتھر کی لکیر سے مضبوط مصطفیٰ جان رحمت کا قول ہے۔ جب انہوں نے کہہ دیا کہ ماں باپ کی دعا قبول ہے تو پھر قبول ہے، اور یہ ماں باپ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میرے بھائی اتنا سمجھ لو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کما تدین و تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا کیا جائے گا۔ اگر تم اپنے ماں باپ کا دل دکھاؤ گے تو تمہاری اولاد بھی تمہارا دل دکھائے گی، اگر تم ان کو تڑپاؤ گے تو تمہاری اولاد بھی تمہیں تڑپائے گی، اگر تم اپنے ماں باپ کو ترساؤ گے تو تمہاری اولاد بھی تمہیں ترسائے گی۔ بلکہ صرف صوفیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ ہر بندے کو مرنے کے بعد اس کے عمل پر عذاب دیا جاتا ہے، مگر ماں باپ کا گستاخ بے ادب اور دل دکھانے والا دنیا ہی میں ذلیل ہو کے مرتا ہے۔ ماں باپ کے گستاخ کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک کہ وہ ذلیل نہ ہو جائے، لیکن اس کے بعد بھی ماں باپ کو کتنا ہی ستا لو، کتنی تکلیف پہنچا لو، کتنی اذیت دے دو، وہ بہت جلدی سے تم سے ناراض نہیں ہوتے، وہ تم سے پیار کرتے۔ بہت ایک بات کو بہت بے لوث محبت ہے ماں باپ، ہر بندہ ہماری صفت سے محبت کرتا ہے، اس پہ دھیان دینا، توجہ ہے۔ اب آپ نے کہا علماء کرام کا حکم ہے تو ان کے حکموں پر عمل کرنے میں کوتاہی نہ ہو جائے، میں صرف ان کے حکموں پر عمل کرتی رس کر رہا ہوں، توجہ کریں۔ آپ سمجھتے ہیں اس بات، ہر بندہ اپنی صفات سے محبت کرتا ہے، ہماری ذات سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ آج آپ نے سلیگوڑی کے اندر اگر علامہ روح الامین صاحب کو بلایا، علامہ صدیق صاحب کو، معاذ ذیشان صاحب کو، ان کو بلایا، کیوں بلایا پتہ ہے؟ یہ مقرر ہے اس لیے بلایا، یہ ناظم ہے اس لیے بلایا، یہ عالم ہے اس لیے بلایا، یہ پیر ہے اس لیے بلایا، یہ لوگ تقریر کر لیتے ہیں اس لیے بلایا۔ اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ، کروڑ بار نہ کرے، دشمنوں کے کان بہرے ہو، خاکم بدہن، اگر تقریر کرنے کے قابل ہم لوگ نہ رہ جائیں، کوئی نہیں بلائے گا، کوئی نہیں بلائے گا۔ مطلب آپ کو ہم سے پیار نہیں ہے، سچی بات۔ یہ جو علامہ صدیق صاحب کے پیچھے بھاگ رہے ہو، علامہ روح الامین کے پیچھے بھاگ رہے ہو کسی اور، تو آپ کو ہم سے پیار نہیں ہے، تقریر اچھی کرتے ہیں، تقریر سے پیار ہے، نعت اچھی پڑھتے ہیں۔ بیٹھ جاؤ بھیا، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ پیچھے لوگ دیکھ نہیں پا رہے ہیں، سامنے بیچ میں جو نوجوان ہیں برائے کرم بیٹھ جائیں، گفتگو اچھی ہو رہی ہے، سماعت کریں، بیٹھ جائیے، پیچھے والے دیکھ نہیں پا رہے ہیں جی، بہت اچھا، سبحان اللہ۔ تو سب ہماری صفات سے محبت کرتے ہیں، کوئی ہماری ذات سے محبت، ذات سے محبت صرف ماں باپ کرتے ہیں۔ بیوی بھی جو ہے نا ہماری ذات سے محبت نہیں کرتی، بیوی بھی، اس لیے وہ صفات سے، شوہر ہونا صفت ہے، جب تک شوہر ہے محبت ہے، اگر اللہ نہ کرے طلاق دے دے یا جدائی ہو جائے تو نفرتیں ہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے دو ہی ہستیاں ہیں جو ہماری ذات سے محبت کرتی ہے، صفات سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ایک تو ہمارا رسول، ایک ہمارا نبی، ایک ہمارا نبی جو ہماری صفات سے نہیں، انہیں لینا دینا ہے نہیں اس پر کہ امین القادری نیک ہے کہ بد ہے، رب حبلی امتی، ہاں یہ کالا ہے کہ گورا ہے، اس کا نسب کیا ہے، کوئی لینا دینا نہیں، پڑھا لکھا ہے کہ ان پڑھ ہے، بلکہ وہاں تو بس امتی ہے، اس لیے پیار ہے، اور اتنا پیار ہے کہ سجدے میں سر ہے اور رب حبلی امتی کی صدا ہے۔ یہ محبوب ہے، ہمارے آقا ہیں، امتی سے پیار ہے، پاپی ہے تو امتی سے پیار، بلکہ اللہ پر اتنا پیار ہے کہ جب خدا کے قرب میں پہنچے تو اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی، علماء موجود ہے، السلام علیکہ جواب یہ بنتا ہے، کیا بنتا ہے؟ السلام علیکہ، السلام علیہ، علیکہ کا جواب علیہ بنتا ہے، علینا نہیں بنتا، مگر رسول اللہ نے کیا کہا؟ الصلاۃ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ ہم پر سلام میں واحد کا صیغہ ہے اور جواب میں
جمع کا سگا ہے اور جمع میں بھی پھر صالحین کو الگ کیا ہے. والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ہم پر بھی اور تیرے نیک بندوں پر بھی. تو یہ ہم میں کون ہے؟ اللہ اکبر. نیکوں کو الگ کیا کیونکہ وہ سلام کے قابل تھے، لیکن گنہگاروں کو اپنے ساتھ سمیٹ لیا کہ ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو الگ نہ کر دینا، ان کو چھانٹ نہ دینا. محبوب کی وجہ سے ان مجرموں پر بھی سلام نازل. اتنا پیار ہے امت سے. اور یہ امت کا حال دیکھ لو. اور دوسرا کون ہم سے پیار کرتا ہے؟ عنوان کے تحت ہمارے ماں باپ. جب ہم مقرر نہیں تھے تو بھی وہ ہم سے پیار کر رہے تھے. ہم نعت خواں نہیں تھے تو بھی ہم سے پیار کر رہے تھے. غلاظت دھلا رہے تھے تو بھی پیار کر رہے تھے. ناک بہ رہی تھی تو بھی پیار کر رہے تھے. بستر میں پیشاب کر رہے تھے تو بھی پیار کر رہے تھے. اب آپ مجھے بتائیں نا، اگر آج کسی مقرر کی ناک بہ جائے نا، سماعتوں پہ گرا گزر رہا ہوگا، لیکن بہت بری بات کر کے بہت اچھا فلسفہ سمجھانے کی کوشش. اس لیے سماعتوں میں بار میں ایسی بات نہیں کرتا، لیکن اس کے لیے مجھے تھوڑا نیچے اترنا پڑے گا. ورنہ ہمارے یہاں مسلک یہ ہے، صوفیہ کا مسلک، کہ ہمیں ابے کہنے سے بھی منع کیا گیا. ایک مرتبہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ایک مفتی صاحب سے جو حکیم بھی تھے، دوست بھی تھے، ان سے ملنے گئے. تو ایک ہندو آیا دوا لینے کے لیے، اس کا نام بنو تھا. تو انہوں نے کہا ابے بنو بعد میں آنا. تو بندہ نواز سرکار نے کہا مفتی صاحب آپ بھی ابے بولتے ہو؟ آپ بھی ابے بولتے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضرت وہ ہندو تھا نا، اس لیے میں نے، کافر تھا اس لیے ابے بولا. تو بندہ نواز فرماتے ہیں وہ کافر تھا نا، تم تو مومن ہو. صوفیہ کے یہاں مخلوق خدا کو ابے کہنا ذرا کوئی ناجائز و حرام نہیں ہے. جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر باتوں کا ذکر کروں تو یہاں بہت باتیں ہوں. یہ آپ تو ماں بہن تولتے ہو، میرے بھائی آپ کی کیا بات ہے؟ غریب نواز کہتے ہیں جو کسی کو گالی دے مومن کو، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. آپ تو بیوی کو ہی ماں بہن کی گالی، آپ تو بھائی کو ہی ماں بہن کی گالی دے، تو آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں. لیکن یہ صوفیہ کا مسلک ہے. کسی کافر کو بھی ابے. جب بندہ نواز کا یہ عالم ہے تو غریب نواز کی ندرتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب غریب نواز اتنے بے مثال ہے تو رسول اعظم مصطفیٰ جان رحمت کی زبان کا عالم کیا ہوگا؟ حضور نے اپنی پوری زندگی میں سب سے غصے میں جو بات کی، حضور علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں سب سے غصے میں کسی سے کوئی بات کی تو کیا کہا؟ تیری ناک خاک آلود ہو. کیا کہا؟ تیری ناک خاک آلود ہو. ایک عزیز نے مجھ سے کہا کہ حضور یہ کیوں کہتے تھے تیری ناک خاک آلود ہو؟ میں نے کہا مجھے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے، اور بھی باتیں ہو سکتی ہے، مگر ہم عشق کے بندے ہیں. مجھے کہ تجھے اللہ سجدے کی اتنی توفیق دے کہ تو زمین کے اوپر ناک رکھ کر کے سجدہ کرے تو تیری ناک اس کی وجہ سے خاک آلود ہو جائے. اس وقت تو مسلح تو تھے نہیں نا، معنی اور بھی بنتے ہیں، لیکن بس ہم عشق کے بندے ہیں. بات یہ ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے بزرگوں کا حال یہ تھا، ہمارے بزرگوں کی شان یہ تھی. بہرحال تو عرض کیا کر رہا تھا کہ اگر کسی عالم کی ناک نکل ہے تو لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، لوگ منہ پھیرنے لگتے. بلکہ تقریر میں پسینہ زیادہ نکلے اور ایسے کپڑے پہنے ہوں کہ جس میں پسینہ دکھتا ہے تو بھی لوگوں کو گھن آتی ہے. یہ بات یاد رکھنا. ہاں آپ مجھے بتائیں اتنے بڑے منصب پہ فائز ہو کے صرف ناک نکل آئے اور پسینہ نکل آئے تو ہمیں گھن آنے بھی چاہیے، طبیعت کی نظافت ہوتی ہے، اچھی بات ہے. لیکن ہمارے ماں باپ تو ہماری غلاظتوں کے بعد بھی، پاکھانے کے بعد بھی ہم سے پیار کر رہے تھے. تو ساری دنیا آپ کی صفات سے پیار کرتی ہے اور آپ ان پہ پھسل رہے ہو، اور جو صرف آپ کی ذات سے پیار کرتے ہیں. اور وہ رشتہ قدرت نے اتنا مضبوط بنایا ہے. دوست میں جھگڑا ہوا، دوستی ٹوٹ گئی. بیوی سے اختلاف ہوا، طلاق ہوا، رشتہ ٹوٹ گیا. پیر سے بیعت توڑ دی، رشتہ ٹوٹ گیا. مقرر سے بات چیت بند ہوئی، رشتہ ٹوٹ گیا. امام مسجد سے فارغ ہو گیا، رشتہ ٹوٹ گیا. لیکن یہ ماں باپ ہے، ماں باپ ناراض ہو تو بھی رشتہ نہیں ٹوٹتا، مر جائیں تو بھی
رشتہ نہیں ٹوٹتا. اگر کوئی کسی کے بارے میں کہے وہ تیرا ارے وہ فلاں تھا نا وہ عبد الرحمن تھا چلا گیا, امام صاحب کے بارے میں کچھ کہا, لیکن ماں باپ سے کتنے بھی ناراض ہو کیا کہیں گے, میرے ماں باپ ایسے, میرے ماں باپ. یعنی ماں باپ کا رشتہ ایسا ہے یہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا, یہ بہت محبت کرتے ہیں. آخری بات جو کہہ رہا تھا اس کو سمجھ لیں پھر بات ختم ہوتی کہ آپ ماں باپ کو چھوڑ کر کچھ بھی کر لیں, آپ کو کوئی خوشی نہیں ملے گی, اللہ تک نہیں ملے گا. بس اس سلسلے میں جو آخری بات درد دل کے طور پہ پہنچانا ہے, اس کا ماحول بن گیا. میں انتظار اسی کا کر رہا تھا, آپ تھوڑا سا بے چین ہوئے تھے. سنیے, ہماری جماعت میں, ہمارے بزرگوں میں, صوفیہ میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, سلطان العارفین حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ. سن لیں اس پر. حضرت بایزید سید الطائفہ طاؤس العلماء حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ولیوں کی کائنات میں بایزید کو وہ مقام اللہ نے عطا کیا ہے جو فرشتوں کی کائنات میں اللہ نے جبریل علیہ السلام کو عطا فرمایا. ہمارے یہاں ولیوں کے صوفیہ نے مختلف طبقے بتائے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 28 درجے بتائے ولایت کے, بعض لوگوں نے 100 بتائے, بعض نے 70 بتائے. جتنے بھی ہو سب نے اپنے اپنے تجربے کے حساب سے بتایا ہے نا. تو مگر اتنا ضرور ہے کہ کچھ منصب ہیں, ولایت میں ایک منزل آتی ہے, ولایت میں ایک منزل آتی ہے, اس کو مقام حضوری کہتے ہیں. ولایت میں ایک منزل آتی ہے, آپ اس کو شاید اس اصطلاح کو صوفیہ کی نہ سمجھ سکیں, لیکن اس کو سمجھانے کے لیے اتنا سمجھ لیں کہ یہ جو مقام حضوری ہے صوفیہ کے نزدیک, اس میں بندہ جدھر نظر اٹھاتا ہے ادھر یار کا جلوہ اس کو نظر آتا ہے. بایزید بسطامی بچپن ہی میں ولی بن گئے تھے, لیکن دل میں لالچ یہ تھی کہ مجھے مقام حضوری ملے, یعنی میں جدھر نظر کروں ادھر یار کا جلوہ نظر آئے. میرے امام نے بھی اس طرح اشارہ کیا ہے, جب فنا فی الرسول بندہ ہوتا ہے وہی جلوہ شہر بشہر ہے, وہی اصل عالم دیر ہے, وہی لیر ہے, وہی بیر ہے, وہی پاٹ ہے, وہی دھار ہے, انہی کی بو مایہ سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں, انہی کی رنگت گلاب میں ہے, وہی ہے اول وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن, اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. مختلف مقام پر انہوں نے ذکر کیا ہے. جب بندہ فنائیت میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, تو وہ چاہتے تھے کہ مجھے مقام حضوری مل جائے, یعنی جدھر نظر کروں ادھر یار نظر آئے. ماں تھی, بوڑھی ہو گئی تھی. ایک دن وہ ماں کے پاس آئے اور ماں کے پاس بیٹھ کہنے لگے, امی مجھے مقام حضوری چاہیے, مجھے مقام حضوری چاہیے, اور میں رات دن عبادت کرنے کی کوشش کرتا ہوں, مگر تمہیں پالنا ہے, تمہاری خدمت کرنا ہے, کمانا ہے, روٹی روزی کرنا ہے, اس میں عبادت کا موقع ملتا ہے, پھر کام پہ لگ جاتا ہوں, تو جو مقام چاہتا ہوں وہ مقام مجھے مل نہیں پاتا. اگر ماں تم اجازت دو تو میں جنگل میں چلا جاؤں, رات دن اللہ اللہ کروں, عبادت کروں, تو مجھے مقام حضوری مل جائے گا. ماں کا جواب تھا, بیٹا ماں تو اولاد کی ہر خوشی کے لیے قربانی دیتی ہے, اگر تم کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر تمہیں اللہ مل جائے گا تو میری طرف سے اجازت ہے, تم چلے جاؤ. بایزید بسطامی 40 سال تک جنگلوں میں اللہ کی عبادت کرتے رہے. 40 سال تک کھانا نہیں کھایا. ہو سکتا لوگ اس کو کہانی قصہ سمجھے, لیکن 40 سال میں انہوں نے کھانا نہیں کھایا. درخت کی پتیاں کھاتے تھے اور اسی پہ سحری اور افطار کرتے تھے. بزرگوں نے لکھا کہ ان کی گردن ہری ہو گئی تھی درخت کی پتیاں کھاتے کھاتے, اور ان 40 سالوں میں کبھی آئینہ بھی نہیں دیکھا, بس یار کی عبادت میں مصروف, عبادت عبادت عبادت. ایک دن ایک جنگل سے دوسرے جنگل جا رہے تھے, بھولے بھٹکے ان کو بستی نظر آئی. جب بستی نظر آئی تو سلطان العارفین نے ذہن پہ زور دیا, تو لگے یہ تو میرے شہر کی بستی, یہ بستان کی بستی ہے نا. جب بستان میں پہنچے تو ماں یاد آئی. 40 سال کے بعد ماں یاد آئی. اتنے مصروف تھے عبادت میں کہ ماں کو بھی فراموش کیا, دوستوں کو بھی خود کو فراموش کر دیا خدا کی عبادت میں. اتنے مگن ہو گئے, اتنے ڈوب گئے خدا کی عبادت میں, محو عبادت ہو گئے. جب ماں یاد آئی تو خیال کہ چلو یار آج ماں سے ملتے ہیں. شیطان نے وسوسہ ڈالا, تم بوڑھے ہو گئے, ماں تو انتقال کر گئی. فوراً خیال ہے اگر امی کا انتقال بھی اگر ہو گیا ہو تو
कम से कम माँ की मजार पे तो फातिहा पढ़ने चले तो सही। जब गए तो देखा कि घर सलामत है। सोचा घर सलामत है, मकान सलामत है, मतलब मकीन भी सलामत है। सोचा अम्मी से मिल लूं, दस्तक दूं। फिर ख्याल आया बायजीद तुमने बचपन से आज तक कभी माँ को नींद से नहीं उठाया, अब माँ को नींद से उठा के माँ को दुख मत दो, उसकी नींद में खलल मत करो, तौहीन मत करो। बैठो, माँ के जगने का इंतजार करो। बायजीद बैठ गए सुल्तानुल आरिफीन और बैठ के माँ के जगने का इंतजार करने लगे। तो एक ख्याल आया, 40 साल हो गए माँ से जुदा हुए, माँ बूढ़ी हो गई, मैं बूढ़ा हो गया तो माँ तो और बूढ़ी हो गई। बुढ़ापे की वजह से अगर माँ मुझे पहचान न सकी तो मैं कैसे साबित करूंगा कि मैं ही बायजीद तेरा बेटा हूं, कैसे बताऊंगा। सोचा बचपने के कुछ वाकयात बताऊंगा, ये बताऊंगा, वो जो भी। इसी तरद्दुद और मखमसे में माँ बेदार हुई। जब माँ के कदमों की आहट सुनी, बायजीद खड़े हुए और जैसे ही 40 साल पुराने अंदाज में घर के दरवाजे पे 2 हाथ मारे, अंदर से आवाज आई, एक भर्राई हुई आवाज, बायजीद तू आ गया, बायजीद तू आ गया। दरवाजा खोला, बायजीद की आंखों में आंसू थे टप टप। बायजीद तुम तो सोच रहे थे 40 साल के बाद माँ पहचानेगी कि नहीं पहचानेगी, तेरी माँ ने तो आज तक तेरे दस्तक के अंदाज को भी फरामोश नहीं किया। बायजीद माँ तो दस्तक का अंदाज भी जानती है। दरवाजा खुला, माँ को यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा बेटा आ गया। माँ बच्चा बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, बूढ़ा हो जाए, माँ के सामने तो वो बच्चा ही रहता है। माँ ने उसी बचपने के अंदाज में दोनों गाल पकड़े और गाल पकड़ के बेचैनी से कहा, तू आ गया बायजीद? हाँ माँ मैं आ गया। तू आ गया? हाँ माँ मैं आ गया। बायजीद तू आ गया? हाँ माँ मैं आ गया। जब माँ को यकीन हो गया कि मेरा बेटा आ गया, यकीन तो नहीं आ रहा था, कई बार में जब यकीन आया मेरा बेटा आ गया, तो माँ ने बड़ी सादगी से कहा, मेरे लाल क्या हाल कर रखा है। माँ खुदा की इबादत में ये मस्ती हो गई। माँ ने फौरन पूछा, जिस मकाम को पाने गए थे क्या वो मकाम मिल गया? मकाम हुजूरी पे फाइज हो गए आप? बायजीद ने कहा, नाकामी के जज्बे के मिले जुले लहजे में कहा, नहीं माँ, नहीं माँ, जो मकाम चाहता था वो मकाम नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। कितने साल हुए? 40 साल में मैंने अनाज नहीं देखा, आईना नहीं देखा, रात दिन इबादत में रहा और अभी तक वो मकाम नहीं मिला। मैंने कहा 40 साल हो गए और ये मकाम तुम्हें नहीं मिला? नहीं माँ नहीं मिला, बस इतना सुनना था। माँ की ममता, अल्लाह अकबर, माँ की ममता जज्बे में आई और माँ की ममता के जज्बात, और माँ ने निगाह आसमान की तरफ उठाई। बेटे के गाल हाथों में है, बेटे का चेहरा हाथों में है, निगाह आसमान की तरफ है और आंखों में आंसू लेके कहती है, मौला मेरा बेटा तुझे पाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, 40 साल जंगलों बियाबान में गुजारा है। मौला जो मकाम चाहता है वो मकाम अता कर दे। बस ये 2 जुमले निकलने थे। बायजीद कहते हैं, खुदा की इज्जत की कसम, सारे हिजाबात उठ गए और मकाम हुजूरी नसीब हो गया। बायजीद माँ के कदम पकड़ कर कहते हैं, मैं नादान था, खुदा को जंगलों में ढूंढ रहा था, मुझे क्या खबर, खुदा जंगलों में नहीं, वो तो माँ की दुआओं से मिलता है, वो तो माँ की खिदमत से मिलता है। अल्लाह अकबर। 40 साल की इबादत जिस मकाम पर न ले गई, बायजीद को माँ के 2 जुमलों ने वो मकाम अता कर दिया। फिर बायजीद कहा करते थे, एक लम्हे के लिए भी यार का जलवा अगर नजरों से ओझल हो जाए तो मैं अपने आप पे कुफ्र का फतवा दे दूं। ये बड़ा मशहूर उनका कौल है। अल्लाह अकबर। ये माँ की, ये आज तुम भाग भगा के शादियां करके कहाँ कहाँ जा रहे हो, याद रखना, अगर दामन में खुशियां चाहते हो, नेमतें चाहते हो और कामयाबी चाहते हो तो अपने दामन में माँ बाप की दुआ समेटो। 1000
ہزاروں سال کی محنتیں وہاں نہیں لے جا سکتی جہاں ماں باپ کی دعا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو رمضان شریف پائے، محنت کر کے عبادت کر کے مغفرت نہ کروا لے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ میرے ذکر کے وقت مجھ پہ درود نہ پڑے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ ماں باپ کو پا کے خدمت کر کے جنتی نہ ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ یہ تینوں کام کیجئے، رمضان شریف میں خوب عبادت کیجئے، درود شریف کی کثرت کیجئے، ماں باپ کی خدمت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ میری گفتگو ختم ہو گئی ہے۔ ہر مہمان ہمارے لئے قیمتی ہے نا، اور میرا بیان پورا ہوا لیکن ابھی جلسہ ختم نہیں ہوا ہے، اس لئے مہربانی ہنگامہ مت کیجئے گا۔ اس طرح کے پروگرامات کو سجانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، مہینوں محنت کی جاتی ہے جب ایسی محفلیں سجتی ہے۔ آپ لوگ ایک لاؤبالی حرکت کی وجہ سے پوری محفل پہ سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے۔ جلسے اس وقت نگاہوں میں کھٹک رہے ہیں، آپ ہاتھ ایسے چومنے دوڑتے ہیں جیسے لگتا ہے جھگڑا ہو گیا۔ اگر وہ کلپ بنا کر کے لوگ حاسدین کے حوالے کر دے کہ ان کے جلسوں میں جھگڑا ہوتا ہے، تو کم سے کم یہ جو ٹوٹی پھوٹی خدمت ہو رہی ہے نا، یہ بھی کہیں حاسدین کی نظر اس کو نہ لگ جائے۔ ہمارے جلسوں کا ڈسپلین ایسا ہونا چاہیے کہ صرف تقریریں تبلیغ نہ کریں، جلسے کا ماحول تبلیغ کرے، گزرنے والا بندہ دیکھے کہ یار جب ان کے جلسوں کے ڈسپلین کا یہ عالم ہے تو یہ قوم کتنی ڈسپلین والی ہوگی۔ تو یہ انداز ہونا چاہیے۔ دیکھو ملو مصافحہ کرو سب اپنی جگہ، لیکن مصافحہ کسی کو دھکا دے کے کرنا، دھکا دینا تو یہ ناجائز ہوا، مصافحہ کرنا تو یہ سنت ہوا۔ تو ایک حرام کام، ناجائز کام کر کے آپ ایک مستحب کام کے لیے بڑی اچھی بات نہیں ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حجر اسود کے لیے بھی فرمایا کہ بھیڑ ہو تو صرف استلام کرو، لیکن یہ علماء کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ علماء کا استلام ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کہ اتنی عظیم چیز ہے۔ فرمایا کہ حجر اسود اللہ کا ہاتھ ہے، دست قدرت ہے، جو اللہ سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں وہ حجر اسود کو چومے، گویا اللہ سے مصافحہ کرنے کے برابر ہے حجر اسود کا چومنا۔ لیکن اس کے لیے بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھیڑ ہو استلام کر لو، جو چومنے کا ثواب ہے وہ استلام کرنے کا ثواب ہے۔ تو اگر علامہ روح الامین صاحب سے آپ کو مصافحہ کرنے کا شوق ہو، نگاہوں سے بوسہ دیجئے چہروں کا، نگاہوں سے بوسہ دیجئے چہرے کا۔ اور آج آپ کے لیے ٹاسک یہ ہے، آج کے لیے ٹاسک یہ مجھے ملنا بہت پسند ہے، کیونکہ علماء فرماتے ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا جہاں 40 مومن جمع ہو ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ تو میں سوچتا ہوں یار کسی بیٹھے ہوئے 40 میں سے کوئی جو اللہ کا ولی ہوگا وہی مصافحہ کر لے تو مجھ پہ بھی جہنم حرام ہو جائے گی، میرا کام بن جائے گا۔ میں خود بھی چاہتا ہوں، لیکن ایک بات یہ ہے آج میں آپ سے کسی سے مصافحہ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ میں آپ کو ٹاسک دے رہا ہوں، کام دے رہا ہوں، ورک دے رہا ہوں آپ کو، اور ہوم ورک دے رہا ہوں۔ کیا؟ ہاں سنیے آپ سنیے، آپ کو آج مجھ سے مصافحہ نہیں کرنا، اور میں آپ پہ پابندی لگا رہا ہوں کہ ہمارے بڑے بھائی علامہ روح الامین سے مصافحہ آج نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آج صرف اپنے ماں باپ سے مصافحہ ہوگا۔ اگر آج آپ اپنے ماں باپ سے جا کے مصافحہ کر کے ہاتھ چومتے ہیں، آئندہ جب آئیں گے مجھے بتائیے کہ میں نے ماں باپ کے ہاتھ چومنے شروع کر دیے، پھر اپنا ہاتھ آپ کو دیں گے۔ جب تک آپ چومنا چاہیں گے ہاتھ ہمارا ہوگا، قبضہ تمہارا ہوگا۔ لیکن آج آپ نہیں بولو، اس پہ سب ایگری کرتے، سب ایگری کرتے۔ سلیگوڑی والے وعدے کے پکے ہیں، وعدے کے پکے ہیں۔ میں چیک کروں گا آج کہ کیا واقعی آپ وعدے کے پکے ہیں۔ علامہ روح الامین صاحب بہت دیر سے بیٹھے ہیں، ان کو استنجا کی حاجت ہو سکتی ہے، اس لیے ہم دونوں بھائی یہاں سے جائیں گے، ہم دونوں بھائی یہاں سے چلے جائیں گے۔ آپ لوگ دیکھتا ہوں چیک کر کے، اگر اس ایک جملے پر آپ نے عمل کیا تو میں سمجھوں گا کہ پورے جلسے پہ آپ عمل کریں گے، اور اس ایک جملے پہ آپ نے عمل نہیں کیا تو پھر آئندہ سال کے لیے مولانا نذیر جانے آپ جانے، ہم تو نہیں آئیں گے۔ اگر آپ تقریر پہ عمل نہیں کریں گے پھر کیوں آئے بھائی؟ کیونکہ تقریر ہمارا پیشہ تو ہے نہیں، تو آپ تقریر پہ عمل کریں گے تو ہم بار بار آئیں گے، بلائیں گے تو بھی آئیں گے، نہیں بلائیں گے تو بھی آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تب ہم ذرا چیک کرتے ہیں۔ پہلا جملہ، یہ پیسج 2 منٹ کے لیے خالی کریں گے۔ اب ہم چیک کرتے ہیں، روح الامین بھی جا رہے اور ان کے پیچھے جدھر روح گئی ادھر جسم جائے گا، روح جا رہی ہے آگے۔
پیچھے پیچھے حمیم